پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ اتوار 5 اپریل کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ درجنوں جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور سینکڑوں کمانڈوز کے ذریعے امریکہ اپنے فوجی افسر کو ایران سے نکالنے میں کامیاب۔ ٹرمپ کی ایران میں تباہ ہونے والے طیارے میں سوار دوسرے رکن کے ریسکیو کی تصدیق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران پر حملے میں متعدد ایرانی فوجی کمانڈرز کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ جاری رہا تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ضد إسرائيل قاتلة الأطفال فسيذوقان طعم النسل المؤذر برعاية المولى جل وعلا إن شاء الله۔ پوپ لیو کا ایسٹر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ عالمی تنازعات پر بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ Non mancano anche ai nostri giorni sepolcri da aprire e spesso le pietre che li chiudono sono così pesanti e ben vigilate da sembrare inamovibili۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات کو ڈپازٹ واپس کرنے کی تصدیق، کیا یہ واقعی ایک معمول کا لین دین ہے؟ تجزیہ کار بولا، یو اے ای اس وقت مکمل طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں ہے، اور بلکہ اسرائیل کی ٹوٹل کیمپ میں پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے اس نے ایک آزاد پوزیشن اپنی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور وہ آزاد پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کمپرومائز نہیں کر سکتا، یو اے ای چاہے وہ 3 ارب دے یا 10 ارب ڈالر دے۔ آرٹیمس 2 مشن، خلابازوں نے چاند کے پچھلے حصے کی پہلی جھلک دیکھ لی۔ Well, last night we did have our first view of the moon far side. گزشتہ رات ہمیں پہلی بار چاند کے اس حصے کو دیکھنے کا موقع ملا جو زمین سے نظر نہیں آتا۔ اور کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں، 23 یا 25 کیوں نہیں؟ بتائیں گے عمر آفریدی۔ دنیا بھر میں وقت کی پیمائش کا نظام 5000 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کی بنیاد ایک پراسرار فیصلے پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایران میں تباہ ہونے والے F-15 طیارے کے لاپتہ رکن کی تلاش کے لیے امریکہ نے اپنے کتنے فوجی وسائل استعمال کیے ہیں۔ ان میں سینکڑوں کمانڈوز، کئی درجن جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز کو تلاش کا کام سونپا گیا تھا۔ امریکہ میں CBS نیوز کے مطابق اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح ایئر مین ویپنز سسٹم آفیسر یعنی WSO کو، جو F-15 اسٹرائک ایگل کی دوسری سیٹ پر بیٹھتا ہے، جنوبی ایران میں ریسکیو کیے جانے کے دوران زخمی ہوا۔ ریسکیو کیے گئے کرنل کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم علامتی طور پر اسے ویزو کہا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ویزو کو کچھ زخم آئے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے زائد عرصے تک پکڑے جانے سے بچنے کے لیے کوشاں رہے، اور اس دوران ان کے پاس صرف ایک ہینڈ گن تھی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی فوجیوں کو افسر کے مقام سے دور رکھنے کے لیے بموں اور ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا، اور امریکہ اور ایران کی فوج کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ریسکیو میں استعمال ہونے والے 5 امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں میں سے 2 ایران کے اندر سے ٹیک آف کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہیں پکڑے جانے سے روکنے کے لیے انہیں وہیں تباہ کر دیا گیا۔ CBS کی رپورٹ کے مطابق CIA نے ریسکیو آپریشن میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک پہاڑی شگاف میں ایئر مین کا سراغ لگایا اور ایئر مین کی صحیح جگہ پینٹاگون تک پہنچا دی۔ اسی دوران CIA کی جانب سے ایران کے اندر یہ معلومات بھی پھیلائی گئیں کہ ایئر مین پہلے ہی مل چکا ہے اور اب اسے ایران سے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت تک تلاش کی کوششیں جاری تھیں۔ CBS نے وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر ریسکیو کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ نے بعد میں ٹروتھ سوشل پر کہا،
मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने रेस्क्यू करने के लिए दर्जनों तैयारे भेजे जो दुनिया के सबसे मौलिक हथियारों से लैस थे। उन्हें यानी रेस्क्यू किए गए अफसर को चोटें आईं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये वाकया अमेरिका के लिए बड़े बहरान का सबब बन सकता था। ईरानी हुकूमत ने इस रुकन की तलाश में मदद देने पर 66,000 अमेरिकी डॉलर्स इनाम भी रखा था और खदशा था कि ईरान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अमेरिकी कमांडर इन चीफ के लिए ये राहत का लम्हा होगा कि ये लापता क्रू मेंबर मिल गया है। उन्होंने इसे अमेरिकी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू मिशन करार दिया है। सदर ट्रंप इस ऑपरेशन को एक अजीम फतेह करार दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि अमेरिका ने ईरानी आसमानों पर फिजाई तसल्लुत हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक में ईरान के हमले भी जारी हैं। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में हमलों की इतलात हैं, जहां एक सरकारी इमारत और एक ऑयल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। कुवैत के हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों से बिजली पैदा करने और पानी साफ करने के 2 प्लांट भी मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिकी क्रू मेंबर की तलाश करने वाले एक ड्रोन तैयारे को इस्फहान में मार गिराया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो शेयर की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पर होने वाले एक बड़े हमले की है। सदर ट्रंप का दावा है कि इस हमले के नतीजे में ईरान के बहुत से फौजी रहनुमा, जिन्होंने मुल्क की नाकिस और गैर दानिशमंदाना क़यादत की, हलाक कर दिए गए हैं। ट्रंप की जानिब से शेयर की गई वीडियो में रात के वक्त में बड़े धमाके होते दिखाई देते हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये वीडियो कहां और कब रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से इस बारे में मजीद कोई तफसील फराहम नहीं की गई है, जबकि ईरानी ज़राए के मुताबिक भवेर अहमद काउंटी के गवर्नर अब्बास बेहश्ती ने बताया कि सूबे के इलाके कोहे सियाह पर हमले के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए हैं। बेहश्ती ने सरकारी खबरसा एजेंसी इरना को बताया कि इसी सूबे के 2 इलाके काकान और विजक गुज़िश्ता रात दुश्मनों के ड्रोन हमलों की जद में रहे। उनके मुताबिक काकान पर हमले में 2 अफराद जबकि विजक पर हमले में 3 अफराद हलाक हुए हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में इजाफा जारी रहा तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन जाएगा। इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि अगर दुश्मनी में इजाफा हुआ तो पूरा खित्ता आपके लिए एक जहन्नुम होगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम एक दलदल में तब्दील हो जाएगा जिसमें आप धंस जाएंगे। ففي مثل هذه الظروف اتخذ الشعب العراقي العزيز والمسلم موقفا حكيما وصادقا في مواجهة الاستكبار الأمريكي العالمي والكيان الصهيوني الإرهابي وأبدى رد فعل مؤثر وثوري إذا दूसरी जानिब खातिमुल अंबिया के कमांडर अली अब्दुल हई ने भी धमकी दी कि अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के पास अब 48 घंटे हैं किसी मुआहदे पर पहुंचने या आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए, वरना उन पर क़यामत टूट पड़ेगी। ضد العدو الحاقد والشيطان الأكبر أمريكا ووكلائها وضد إسرائيل قاتلة الأطفال فسيذوقان طعم النصر المؤزر برعاية المولى جل وعلا إن شاء الله। कैथोलिक मसीही अफराद के रूहानी पेशवा पोप लियो 4 ने लोगों पर जोर दिया है कि वो दुनिया भर में फैले हुए तनाज़ात पर बेहिसी ना दिखाएं। सनीचर की शाम सेंट पीटर्स बेलिसिका में ईस्टर की तकरीब से खिताब में पोप ने कहा कि बदइत्मादी और खौफ ने हमारे दरमियान ताल्लुकात को जंग और नाइंसाफी की वजह से मुतासर किया है। Non mancano anche ai nostri giorni sepolcri da aprire e spesso le pietre che li chiudono sono così pesanti e ben vigilate da sembrare inamovibili. Alcuni opprimono l'uomo nel cuore, come la sfiducia, la paura, l'egoismo,
il rancore. पॉप ने अपने खिताब के दौरान किसी तनाज़े का नाम लेकर जिक्र नहीं किया, ताहम वो इससे कबल सदर ट्रंप और आलमी रहनुमाओं पर जोर देते रहे हैं कि वो तनाज़ात को फैलने से रोकें। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के मालियाती डिपॉजिट्स की वापसी की तस्दीक कर दी है। वजारत ने कहा है कि ये डिपॉजिट्स दो तरफा तिजारती मुआहदों के तहत रखे गए थे। तर्जुमान के मुताबिक मुआहदे के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब मैच्योर होने वाले डिपॉजिट्स UAE को वापस कर रहा है, जो एक मामूल का मालियाती लेन देन है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं, जो तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और अवामी रवाबत पर मबनी है। ये ताल्लुक वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हुआ है। वजारत खारजा के एलामिये से कबल पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए डिपॉजिट्स और कर्जे वापस करने के बारे में रिवायती और सोशल मीडिया पर खबरें मंजर आम पर आई हैं। इस बारे में पाकिस्तान की वजारत खजाना ने इस वजाहत से कबल एक्स पर एक बयान में कहा था कि कुछ मीडिया हिस्सों में पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों के बारे में जो कयास आराइयाँ और तबसरे हो रहे हैं, उनके जवाब में यह बताया जाता है कि वजारत खजाना मुसलसल इन अदायगियों की निगरानी और इंतजाम कर रही है ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम बैरूनी वाजबात पूरा करने के लिए पुरज़म है। वजारत खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर तस्दीक के बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान UAE को डिपॉजिट्स वापस कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान को दिए गए डिपॉजिट कितने हैं और इनकी अचानक वापसी का फैसला क्या खित्ते में बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात हैं, या फिर इसका फैसला पहले से किया गया था, या फिर ये इजहार नाराजगी है? इस बारे में आगाह कर रहे हैं अमेरिका से तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी। जी देखिए, पैसे तो खैर पहले से, अगर आपको याद हो तो ये मुतालबा पहले से स्टार्ट हो गया था कई महीनों से, और फिर आगे कुछ इनकी आपस में बातचीत हुई थी और वो मामला मौखिर हो गया था। अब इसके ऊपर तरह तरह की थेरीज सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो नाराज है, फिर ये जंग हो गई, उनके कुछ मुतालबात थे पाकिस्तान से वगैरह वगैरह। देखिए, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि असल के UAE इस वक्त मुकम्मल तौर पे अमेरिका और इसराइल के कैंप में है, और बल्कि इसराइल की टोटल कैंप में पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किलों से उसने एक आज़ाद पोजीशन अपनी बरकरार रखी हुई है। और वो आज़ाद पोजीशन जो है वो पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। UAE चाहे वो 3 अरब दे या 10 अरब डॉलर दे, मतलब वो, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपनी कुछ कमिटमेंट्स हैं, और उसको उसने मुकद्दम रखना है हर सूरत में। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि आपने देखा है कि ये जो गल्फ की रियासतों में सबसे ज्यादा हमले ईरान ने UAE पर किए हैं, और पाकिस्तान अभी भी ईरान के साथ है। उसने ना सिर्फ मजम्मत की ईरान के अंदर जो कत्ल गारत जारी है, जिस तरह से जंग की गई। हाँ ठीक है, उन्होंने गल्फ रियासतों के हक में भी पाकिस्तान ने बयान दिए हैं कि एक UN की जो करारदाद है उसके लिए वोट भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि ईरान जो है वो जारियत का शिकार है, और सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे हैं ईरान ने UAE के ऊपर। अगर आप देखें वहां पे नंबर देखें तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, सबसे ज्यादा दुबई दी शामत है, ते अबू धाबी दी। तो वो अब वो सुल्तान जो है वहां पे, वो कहते हैं जी पैसे तो हम देते रहे हैं, साथ ही हम आपके हैं, आप हमसे मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वक्त आया है तो आप उसके, हमारे अगर जो मुखालिफ है, दुश्मन है, उसके साथ खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी है, आज़ादाना पॉलिसी है, बॉर्डर है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, 1000 मील का रफली बॉर्डर जो है वो कोई जोक नहीं है। ये UAE को भी समझना चाहिए कि UAE जो है वो इस तरह के मुतालबात नहीं लग सकता, लेकिन मसला ये है कि अब इस लेवल पर आ चुके हैं, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि ये 2-3 अरब डॉलर जो हैं उनको वापस दिए जाएं, और कहा जाए भाईजान रखें अपने पास। लेकिन रूमी साहब, क्या इससे उन पाकिस्तानियों की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है जो वहां मुलाजमत करते हैं और रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाते हैं? ये अब एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा रिस्क है। मेरे ख्याल से इन पैसों से ज्यादा जो पाकिस्तानियों की नौकरियां और रेमिटेंसेस वहां से आते हैं वो एक मसला होगा। लेकिन उसमें भी तो मैंने ये सुना है कि वहां पे अभी अभी तक तो
پیسے وہ پاکستانیوں کو ویزا جاری کر رہے ہیں، بلکہ آج کل تو بڑی آسانی سے ویزے جو ہے وہ ایشو ہو رہے ہیں، کیونکہ جو حالات ہوئے ہیں دبئی کے، وہاں اور تو کوئی جا نہیں رہا. اور پھر ابھی دیکھیے نا جتنا نقصان ایران نے وہاں پہ کر دیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اندیشہ کہ اور نقصان بھی ہوگا، تو اس کے بعد کسی نے تو جا کے وہاں مزدوری کرنی ہے. اس کے لیے پاکستانی بہترین ہے، جو کہ ماضی میں بھی کرتے آئے، تو وہ اپنی ضرورت کے تحت پاکستانی لیبر کو منگوائیں گے. ہاں ان کو کتنی دیر رکھیں گے، رہنے دیں گے کہ نہیں مزید، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو پھر دیکھنا پڑے گا. اس میں پھر یہی ہے کہ سفارت کاری ہماری وہ آگے کام ہے گی، ہم امید کرتے ہیں. میرے خیال سے اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بالکل ہی ہمارا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، لیکن ہمارا اس وقت ذرا سے تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ اور یو اے کے بھی آپس میں تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں. دیکھیں نا جی، دونوں طرف سے مسئلہ بنا ہوا ہے. امریکہ سے رضا رومی، ہم سے بات کرنے کا شکریہ. ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ دوسرے ماہ میں داخل ہو گئی ہے. امریکہ ایک طرف تو اسرائیل کے ہمراہ ایران پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اور دوسری طرف بار بار اشارہ دیتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایران بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کا جواب اپنے میزائلوں اور ڈرون حملوں کے ذریعے دے رہا ہے. ساتھ ہی اس نے آبنائے ہرمز کو عام شپنگ کے لیے بند کر کے پوری دنیا کو اس جنگ سے متاثر کر دیا ہے. پاکستان چند عرب ممالک اور چین کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا؟ اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہیں عالیہ نازکی. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں شروع ہونے والی جنگ کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ترکی، مصر اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے کام کرنے والے ممالک میں نمایاں طور پر سامنے آیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یعنی سہولت کار کے طور پر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار پاکستان کے کردار کے بارے میں بات کی ہے. ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کی نئی حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے، جن سے ایران میں امریکہ کی فوجی کارروائی ختم ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اسی شدت سے اب بھی جاری ہیں، اور صدر ٹرمپ کی دھمکیاں بھی. دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے نقاط اور شرائط ایکسیسو اینڈ انریزنیبل، یعنی ضرورت سے زیادہ اور غیر معقول ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا. اس پس منظر میں آج سیربین میں ایران پر اس امریکی اور اسرائیلی جنگ میں بطور سہولت کار پاکستان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے اس کردار سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور امریکہ ایک ہی وقت میں ایک طرف فوجی ایسکلیشن اور دوسری طرف سفارتکاری کی پالیسی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس جنگ سے امریکہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب 1 ماہ بعد بھی واضح نہیں، اور اس کی ایک وجہ شاید خود صدر ٹرمپ کے مختلف بیانات بھی ہیں. وہ کبھی ایران کو تباہ کرنے، ایران کے خارج جزیرے پر موجود تیل پر کنٹرول حاصل کرنے، پانی اور بجلی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی ایران کی نئی قیادت کی تعریف بھی کرتے نظر آتے ہیں. ایک طرف مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کو ٹینکرز کے لیے کھول دے، تو دوسری طرف دیگر ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ خود جا کر اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیں اور اسے استعمال کریں. ایران سے مذاکرات کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ایران کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں پہنچانے کی بھی. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایران کی طرف امریکہ کی کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کا حصہ ہے، یعنی ایک طرف آپ سامنے والے کو لبھانے کے لیے کچھ آفر کریں، ایک کیرٹ یا گاجر، اور دوسری طرف اسے ڈرانے کے لیے کچھ دکھائیں، سٹک یعنی چھڑی. اس وقت گاجر مذاکرات کی پیشکش، ایران کے بجلی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرنا ہے، تو چھڑی مکمل تباہی کی دھمکی ہے. میرے خیال میں تو پہلے تو جو امریکی صدر ان کے بیانات کو دیکھیں تو وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کے حساب سے وہ
اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس میں ایران کا جو رد عمل ہے بڑا اسٹیبل ہے، بڑا حکمت عملی کے تحت وہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے درمیان جو میسیجنگ ہے زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس وقت جو میسیجنگ ہو رہی ہے امریکن کی قیادت کے حوالے سے، تو اس میں جو مقاصد شاید انہوں نے اس کے لیے رکھے تھے اس میں وہ مقاصد پورے نہیں ہو پا رہے. اور اب جیسے جیسے یہ جنگ ابھی 5ویں ہفتے میں آ گئی ہے اور طول پکڑ رہی ہے، تو اس میں ان کے لیے مسائل زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے امریکی مقاصد کی بات کی. اس وقت صورتحال اتنی کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا وہ واضح ہیں؟ کیا وہ اس وقت جنگ کو بند کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنا ہرمز کو کھولنا چاہتا ہے؟ وہ ایران کو غیر مسلح کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا کیا ہے اس وقت؟ جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو اس وقت تو سامنے جو مقاصد تھے وہ 3 تھے. ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ رجیم چینج کیا جائے اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت لائی جائے جو کہ ان کے مقاصد کے عین مطابق ہو، جیسا کہ وینزویلا میں انہوں نے کیا. دوسرا یہ تھا کہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر اس کو ختم کیا جائے یا اس کو اس لیول پہ لایا جائے کہ جہاں کہ وہ ان کے مقاصد جنگی جو مقاصد ہیں اس کے اندر وہ نہ آ سکے. اور تیسرا یہ تھا کہ ان کے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ وہ علاقے کے لیے اس میں بہت زیادہ اس میں طاقت نہ رہی. لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا گیا سلسلہ اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی کہ جو ایران کی طرف سے جتنے مزاحمت ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے، تو ان مقاصد کے اندر انہوں نے بڑے ایک اسٹریٹجک طریقے سے وہ امریکن کے مقاصد کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ریجن کے اندر اس کانفلکٹ کو پھیلایا گیا. ہر وہ اس ملک کو اس کے اندر اس چیز کا خوف پھیلا دیا گیا کہ اگر آپ کی ایئر سپیس یا زمین یا آپ کے کوئی بھی وسائل ایران کے خلاف استعمال ہوئے تو آپ کے اوپر اٹیک بھی ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ریجن سے باہر نکال کے ابھی گلوبل لیول پہ اس کو لے آئے، جس میں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو کنٹرول لیا ہے، تو اس سے یہ مقاصد ایران کے کہ اس نے جو انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو اب میرے خیال میں تمام گلوب کے اوپر اس کا افیکٹ ہونا شروع ہو گیا اور اس میں جتنی بھی گلوبل سپلائی چین ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو اس سب میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے ایک طرح سے جنگ کے پہلے دن سے اپنی پوزیشن واضح رکھی، مشکل لیکن واضح. ایران کا دوست، امریکہ کا اتحادی اور ان تمام ممالک کا بھی دوست جو ایران کے جوابی حملوں کی زد میں آئے ہیں. ظاہر ہے اس پوزیشن کو مینٹین کرنا آسان نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس مشکل راستے کو کافی کامیابی سے نیویگیٹ کر رہا ہے. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے. دونوں طرف سے حملے رکے نہیں ہیں، لیکن اچانک سفارتی سرگرمیوں میں بھی تیزی آتی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ترکی، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے 2 روزہ کنسلٹیشنز ہوئیں. ان ملاقاتوں کو جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ اور ایران کو براہ راست مذاکرات تک پہنچانے کے لیے سب سے منظم علاقائی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ فون پر بات کی. ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال ستمبر میں سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. ماہرین کے مطابق اس کے تحت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون تو مزید گہرا ہوا ہی ہے، ساتھ ساتھ خطے میں طاقت کے توازن پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اس معاہدے کا بنیادی جز یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی ایک ملک پر حملے کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے. دونوں کے درمیان 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور پاکستان ایران کو اپنا برادر ملک کہتا ہے. پھر پاکستان میں کوئی امریکی بیسز یا اڈے بھی نہیں، اور ان خلیجی ممالک کے برعکس جو اب تک ثالث کا کردار ادا کرتے آئے ہیں، پاکستان فی الحال جنگ کا حصہ نہیں ہے. اور شاید سب سے اہم بات کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے اور وہ کس حد تک ڈی ایسکلیشن یا جنگ کے خاتمے کو اچیو کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اگر ریجنل سٹیبلٹی کی بات کریں، جیسا کہ ابھی جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے گلوبلائزیشن میں
ملٹی پولیرٹی کی طرف، تو اس میں جو ریجن کی سٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اپنے ریجن کا ایک ایسا ملک ہے کہ اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگرچہ اس کے ایسٹ پہ نارتھ پہ اس طرح کے حالات ہوئے، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمام ممالک کو ساتھ لے کے چلیں اور اس ریجن کو کام ڈاؤن کریں. اچھا، اب اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے اور سعودی عرب اس میں براہ راست فار ایگزامپل شامل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے. میرے خیال میں اس سوال کو تھوڑا سا اگر اس طریقے سے دیکھ لیں کہ اگر سعودی عربیہ ابھی تک اس کانفلکٹ میں کیوں نہیں آیا، تو وہیں سے جواب مل جائے گا میرے خیال میں. یہ جو سفارتکاری اس وقت ہو رہی ہے اور پاکستان اس میں بہت ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے لیے تو اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی، ملیٹریلی، ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جائے گا اگر یہ کانفلکٹ ڈریگ کرتا ہے یا یہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. پاکستان کا اس جنگ کے رکنے میں فائدہ ہے، یہ بات واضح ہے. جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ایک طرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، دوسری طرف یہ خدشہ کہ اگر جنگ بڑھتی گئی اور اگر اس میں سعودی عرب براہ راست شامل ہو گیا تو پاک سعودی دفاعی معاہدے کے پیش نظر پاکستان کا موقف کیا ہوگا، اور پھر پاکستانی عوامی رائے جو اس جنگ کے اور امریکی اور اسرائیلی کارروائی کے شدید خلاف ہے. اس سب کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر پاکستانی ساکھ کا سوال بھی ہے. اگر پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو عالمی سفارتکاری کی دنیا میں یہ بہت بڑی فتح ہوگی. اسی دوران چین نے بھی پاکستان کی ثالثی کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے چین کے دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت پاکستان میں اس سب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نامہ نگار عمر دراز نے ہمیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے. پاکستان گزشتہ کچھ عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کو بات چیت کے لیے راضی کرے اور اسلام آباد میں دونوں کو ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے ہوسٹ کرے. ابھی تک ایسا ہو نہیں پایا، لیکن پاکستان اس میں ضرور کامیاب ہوا ہے کہ اس نے ایک ملٹی لیٹرل قسم کا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں اس نے پہلے 3 مسلم ممالک سعودی عربیہ، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں ہوسٹ کیا. اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ فوراً ہی چین بھی چلے گئے، جہاں سے پاکستان نے ایک انڈورسمنٹ حاصل کی، جس میں چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس جنگ کو رکوانے کی کوششوں کے لیے ایک 5 پوائنٹ انیشیٹو اناؤنس کیا. اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے اوپر کافی نظریں ہیں کہ پہلے تو وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ میڈیٹر کے طور پر سامنے آئے. لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان ایسا کردار ادا کر سکتا ہے یا کرے گا، لیکن جب وہ سامنے آ گیا ہے تو کافی نظریں اس کے اوپر ہیں کہ کیا وہ واقعی ایران کو راضی کر پائے گا کہ وہ امریکہ سے بات چیت کر لے. تو بہت سے ماہرین جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کسی ایک ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اکیلے اس کو کوئی گارنٹیز فراہم کر سکے. لیکن اگر ایک ملٹی لیٹرل قسم کا پلیٹ فارم ہوتا ہے تو شاید اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور اگر چین کی انڈورسمنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو چائنا کیونکہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے ایران کے اوپر، تو اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اب ساری نظریں پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ واقعی ہی ان دونوں پارٹیز کو بات چیت پر راضی کر سکتی ہے، اور چائنا کی مدد سے کیا وہ گارنٹیز فراہم کر سکتی ہے جو ایران کو چاہیے، جس کے بعد کہ اسے کامیابی ہوگی اور وہ دونوں کو اسلام آباد میں ہوسٹ کر پائے گا. چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے اور ایران پر اقتصادی پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح ایران کا تیل خریدتا رہا ہے. چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے. تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل آپشن ہے. آپ کو پتہ ہے بیجنگ اور تہران نے 2021 میں 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جو کئی غیر ملکی مبصرین کے مطابق امریکہ کے لیے ایک وارننگ تھا. اس معاہدے میں دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی فروخت سے لے کر کلچرل ایکسچینجز تک شامل تھے. بین الاقوامی پابندیوں کی شکار ایرانی معیشت کے لیے چین ایک لائف لائن سمجھا جاتا ہے. 2025 میں چین نے ایران سے بھیجے گئے تیل کا 80% سے زیادہ حصہ خریدا، اور وہ بھی بہت زیادہ رعایتی داموں پر. یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کے مطابق چین نے 2025 میں ایران کے ساتھ $9.96 بلین کی بائی لیٹرل یا دو طرفہ تجارت کی. ان فگرز میں 2025 میں چین کو ان رپورٹڈ یا غیر رپورٹ شدہ ایرانی خام تیل کی برآمدات میں تقریباً $31.2 بلین شامل نہیں ہیں، جو کہ اگر شامل کیے جائیں تو مجموعی دو طرفہ تجارت کا 75% سے زیادہ حصہ ہے.
ان اعداد و شمار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چین کے لیے ایران میں جنگ بندی ضروری اور اہم کیوں ہے۔ خیر، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی سفارتی حل مشکل ضرور نظر آتا ہے، لیکن شاید ناممکن نہیں۔ ایران کی مذاکرات کی لمبی تاریخ ہے۔ انفیکٹ 28 فروری کے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے جو مذاکرات جاری تھے ان کے بارے میں کئی سفارتی اہلکار کہہ چکے ہیں کہ ایران بہت آگے تک جانے کو تیار تھا۔ تو کیا اب بھی سفارت کاری کے لیے کوئی جگہ باقی ہے یا پھر یہ جنگ فی الحال ایسکلیٹ ہی ہوتی رہے گی؟ دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ ڈپلومیسی ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے، لیکن دونوں سائڈز فی الحال اپنے اپنے اینڈز پہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم گینز لے سکیں اس وار سے۔ فار ایگزامپل جو ایرانینز ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ بس اس دفعہ اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو کسی طریقے کی گارنٹی بھی آئے کہ یہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی، اور امریکنز کی کوشش ہے کہ وہ جب ایگزٹ کریں تو اس طرح کی سچویشن ہو کہ وہ بتا سکے کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں، جو امریکہ اور ایران کی جو پوزیشنز ہیں وہ اتنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اتنی انٹرینچڈ ہیں وہ پوزیشنز، اگر سفارتکاری یا ڈپلومیسی کی شروعات کرنی بھی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے بات شروع کہاں سے ہوگی؟ بات شروع ہوگی سب سے پہلے کہ کیا دونوں پارٹیز جنگ ختم کرنا چاہتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں۔ نمبر 2، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جہاں امریکہ اور ایران شاید ایگری کرتے ہیں، جیسا کہ ایرانینز کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے، اور سب سے بڑا امریکہ کا بھی اسٹریٹجک گول اس جنگ کے اندر یہی تھا کہ ایران نیوکلیئر پاور نہ بنے۔ جو پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ ہیں وہ تھوڑے ہیں، لیکن وہ پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹس ایک مسئلہ تو ہوں گے، لیکن اگر بات شروع ہوگی تو وہ شاید سب سے پہلے نیوکلیئر سے ہوگی۔ یہ جو امن مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے، جو ڈپلومیسی کا ٹریک چل رہا ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے چائنا کا، چین کا کیا کردار ہے؟ چین کتنا اہم ہے جنگ کے اندر؟ جو 3-4 ڈفرنٹ پلیئرز ہیں، جیسے کہ عرب سٹیٹس ہیں، ایران ہے، امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، تو چین کا کچھ پلیئرز پہ تو انفلوئنس ہے، لیکن کچھ پلیئرز پہ چین کا اس طرح انفلوئنس نہیں ہے کہ چین ایز اے گارنٹر کوئی رول پلے کر سکے۔ ہاں، البتہ چین کے آنے کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ چین کا ایران پہ کافی زیادہ انفلوئنس ہے، تو اگر چائنا اس پروسیس کے اندر آتا ہے تو شاید ایران کے لیے اس پروسیس کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے۔ اور جہاں تک پاکستان کے رول کا سوال ہے، پاکستان جس طرح سے ایک نمایاں سفارتی جو کوششیں ان میں نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے چین کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات کو شاید کامیاب بنانے میں کردار ادا کر سکے؟ چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کافی بہتر تعلقات ہیں، اور پاکستان کے باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ سے ڈائریکٹلی انفلوئنس بھی ہو رہا ہے اور امپیکٹ بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان ایران کا نیبر ہے، تو اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں ایران کے اندر تو پاکستان پہ خود پہ بھی ایک امپیکٹ آئے گا، تو ان اے سینس کہ پاکستان ہیز اے اسکن ان دا گیم۔ اس وقت امریکہ کی یہ جنگ بہت ہی نازک موڑ پر ہے۔ اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے تو صدر ٹرمپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں بچیں گے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہہ کر فتح کا اعلان کر دیں گے کہ انہوں نے ایران کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور آبنائے ہرمز کو کھلوانا ان کی ذمہ داری نہیں۔ اس سے عالمی معیشت پر جس طرح کے اثرات پڑ سکتے ہیں اس کا اندازہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں ہی ہو گیا ہے۔ یا پھر صدر ٹرمپ اس جنگ کو مزید ایسکلیٹ کریں گے۔ اس وقت 4000 سے زیادہ امریکی مرینز بحری جہازوں پر خلیج فارس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 82nd ایئربورن کے پیراٹروپرز سٹینڈ بائی پر ہیں اور مزید ری انفورسمنٹس کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ایک فل سکیل انویژن یا بھرپور زمینی حملہ نہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ امریکہ خلیج فارس میں خارگ سمیت کچھ جزیروں کو قبضے میں لینے کی کوشش کرے۔ یہ آپشن بھی امریکہ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک لمبی جنگ کے لیے ایران شاید امریکہ سے زیادہ تیار ہے، اور ایران نے گزشتہ ہفتے اسے دہرایا بھی ہے۔ تو اس وقت امریکہ کے لیے بوٹس آن دی گراؤنڈ یعنی زمینی جنگ کتنا ریئلسٹک آپشن ہے؟ کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ اگر تو ہم ان سینس آف افغانستان یا عراق والی کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا امریکہ کچھ چھوٹا آپریشن کر سکتا ہے؟ تو اس کی ایک پاسبلٹی ہے، لیکن یہ پاسبلٹی بھی تبھی آئے گی جب امریکہ اسٹریٹجیکلی کسی بند گلی میں داخل ہو جائے گا جہاں اس کے پاس وڈرال کا یا وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مقاصد کیا ہے، کہ اس وقت اس طرح کی
ایک ایڈونچر کرنا، کیا یہ ایک جنگ کے جو ان کے مقاصد کے اس کے ان لائن ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے منسلک جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، ایران کے اس دعوے کے باوجود کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر پاکستان کے ذریعے رابطے ضرور ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنی شرائط سامنے رکھی ہیں تو ایران نے اپنی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کا لیکڈ 15 نقاطی پلان امن کا منصوبہ کم اور ایران کے لیے سرنڈر کا ڈاکیومنٹ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ایران کے مطالبات، جن میں آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول، جنگ کے نقصانات کی تلافی اور مشرق وسطیٰ سے امریکی بیسز کا خاتمہ شامل ہیں، امریکہ کو منظور نہیں۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے تو اس کے خطے پر، پاکستان پر اور پوری دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے اس کردار سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور امریکہ ایک ہی وقت میں ایک طرف فوجی ایسکلیشن اور دوسری طرف سفارتکاری کی پالیسی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو آپ اس معاملے کو چاہے پاکستانی معیشت، پبلک اوپینین یا عالمی سفارتکاری کے زاویے سے دیکھیں، پاکستان کو اس جنگ کے جاری رہنے سے جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کے خاتمے سے اسے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ امریکہ کے اہداف اور مقاصد اب بھی غیر واضح ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نے بہت کچھ بدل دیا ہے۔ جہاں رجیم چینج کی کھلم کھلا باتیں ہوئیں، وہیں خطے میں نئے الائنسز کی طرف اشارے بھی ہونے لگے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، یا پھر تاریخ اس امریکی جنگ کو عالمی سیاست میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر یاد کرے گی۔ سامعین، چاند کے مشن یعنی آرٹیمس 2 پر روانہ چاروں خلاباز اپنے سفر کا آدھے سے زیادہ حصہ طے کر چکے ہیں، اور عملے کے مطابق انہوں نے پہلی بار چاند کے اس حصے کی جھلک دیکھی ہے جو زمین سے نظر نہیں آتا۔ تاہم یہ سفر مکمل طور پر ہموار نہیں رہا۔ ایک غیر متوقع انسانی مسئلہ بھی پیش آیا، کیونکہ خلائی جہاز کے ٹوائلٹ کے نظام میں خرابی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس نے کچھ توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ ناسا کے ہیوسٹن میں قائم مرکز سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق خلائی کیپسول یعنی اورین اسپیس کرافٹ تیزی سے خلا میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اب وہ زمین کے مقابلے میں چاند کے زیادہ قریب پہنچ چکا ہے۔ خلاباز اس دوران چاند کی تصاویر لینے میں مصروف ہیں، خاص طور پر ان حصوں کی جسے دیکھنے کا انہیں بے حد انتظار تھا۔ عملے کے ایک رکن کے مطابق گزشتہ رات پہلی بار چاند کے دور والے حصے کا واضح منظرنامہ دیکھا گیا، جو اس تاریخی مشن کا ایک اہم لمحہ ہے۔ Well, last night we did have our first view of the moon far side. گزشتہ رات ہمیں پہلی بار چاند کے اس حصے کو دیکھنے کا موقع ملا جو زمین سے نظر نہیں آتا، اور وہ منظر واقعی حیرت انگیز تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ چاند کو ایک مختلف انداز میں دیکھتے ہیں تو سب سے دلچسپ بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کے سیاہ حصے اپنی معمول کی جگہوں پر نہیں ہوتے، اور دل خود بخود یہ جان لیتا ہے کہ یہ وہ چاند نہیں ہے جسے ہم عام طور پر دیکھا کرتے ہیں۔ It is not the moon that I'm used to seeing. سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ 23 یا 25 کیوں نہیں؟ یا پھر گھنٹے میں 60 منٹ اور منٹ میں 60 سیکنڈ ہی کیوں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں عمر آفریدی آج کے GBC ریڈز میں۔ دنیا بھر میں وقت کی پیمائش کا نظام 5000 سال سے چلا آ رہا ہے، جس کی بنیاد ایک پراسرار فیصلے پر قائم ہے۔ ہفتے میں 7 دن، دن میں 24 گھنٹے، گھنٹے میں 60 منٹ اور منٹ میں 60 سیکنڈ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور جب فرانس کی انقلابی حکومت تجرباتی طور پر ہی صحیح اس قدیم نظام کی جگہ اعشاری نظام یعنی ڈیسیمل سسٹم لائی تو کیا ہوا؟ BBC سائنس کی جوسلین ٹیمپرلی کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ اکتوبر
गई है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दूसरे अमरीकी फिजाइया के एहलकार की बाजियाबी से मुतल्लक एक नया पैगाम जारी किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमने शदीद जख्मी मगर निहायत बहादुर F-15 के अमले के रुकन यानी एयरमैन को ईरान के पहाड़ी इलाके से बाहिफाजत निकाल लिया है। उन्होंने मजीद लिखा कि ईरानी फौज बड़ी तादाद में हमारे एयरमैन की तलाश में थी और करीब पहुंच चुकी थी। वो हमारे एक निहायत मुअज़्ज़ज़ कर्नल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस नौयत के ऑपरेशंस खतरात के बायस शाज़ो नादर ही किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एहलकारों और साजो सामान दोनों को शदीद खतरा होता है। ऐसा हुआ नहीं करता। दूसरा ऑपरेशन पहले के बाद किया गया, जिसमें हमने पायलट को दिन की रोशनी में बचाया, जो खुद भी गैर मामूली था, और इस दौरान हमने ईरान की फिजाई हदूद में 7 घंटे गुजारे। उन्होंने इस कार्रवाई को बहादुरी और महारत की शानदार मिसाल करार देते हुए कहा कि वो पीर को दोपहर 1 बजे ओवल ऑफिस में फौजी हुकाम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप ने अपने पैगाम के इख्तिताम पर कहा, खुदा हमारे अजीम फौजी जवानों को सलामत रखे। इसराइली फौज का कहना है कि उसने इतवार की सुबह सवेरे लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग देने के बाद हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने शुमाली इसराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं। फायरिंग और हमलों का ये तबादला उस बयान के चंद घंटों के बाद सामने आया जिसमें हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने गुज़िश्ता रात लेबनान के साहिल के करीब एक इसराइली बहरिया के जंगी जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है। ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक IDF ने कहा है कि ऐसे किसी वाक़े का इल्म नहीं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली दिफाई अफवाज के हमले में कफर हत्ता के इलाके में 7 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले अफराद में एक 4 साला बच्ची भी शामिल है। ये बयान सरकारी खबररसा इदारे NNA के हवाले से सामने आया है। ओमान की वजारत खारजा ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरान और ओमान के नायब वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ से बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के मुमकिन ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया है। वजारत के मुताबिक सनीचर के रोज़ होने वाली इस मुलाकात में दोनों ममालिक के माहिरीन ने भी शिरकत की, जहाँ मुतअद्दिद आरा और तजावीज़ पेश की गई हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि तेहरान ने अगर पीर तक इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा ना खोला तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा।